السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمران وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں چند اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے کے حوالے سے اپنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کر دیا ہے۔ نہ صرف کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کیا بلکہ اس کی ویب سائٹ کو بھی باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے فیچر کیا ہیں یہ تو وزیر اعظم عمران خان نے آج کی اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں بتا دی ہیں، لیکن آج کی تقریر میں وزیر اعظم عمران خان کے خطاب میں خاص بات کیا تھی جو شاید سننے میں نہیں تھی، وہ دیکھنے میں جو ہے وہ غور طلب تھی۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ کل حکومت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کو لے کر ایک حکومتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، جس کا سربراہ جو ہے وہ پرویز خٹک کو بنایا گیا ہے۔ گو کو یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ، ایک بڑا دانشمندانہ، بڑا زیرک فیصلہ جو ہے وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ حکومت نے کیا ہے کہ بجائے لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچے، اس سے پہلے مولانا کے ساتھ جو ہے وہ ایک اہتمام حجت کر لیا جائے اور مولانا سے یہ پوچھا جائے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور کون سے ایسے مطالبات ہیں جن پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ میں جب پہلے اپنے جتنے بھی ویلاگز میں نے شیئرز کیے ہیں، میں نے امجد شویع صاحب سے سوال کیے مذاکرات کے حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، شاہد لطیف صاحب سے سوالات کیے اور انہوں نے اس کے بڑے مناسب انداز میں بڑے بہتر جواب دیے، لیکن آڈینس کا میں نے یہ دیکھا تھا، جو ناظرین ہمارے تھے، جو ویورز تھے، ان کا میں نے یہ دیکھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے کسی صورت میں، بلکہ انہیں اریسٹ کر لینا چاہیے۔ لیکن میری ذاتی طور پر یہ رائے تھی کہ وزیر اعظم عمران خان حکومت میں ہیں، وہ بڑا قد کاٹ رکھتے ہیں، حکومت میں آ کر ویسے بھی بندے کا جو قد کاٹ ہوتا ہے وہ اور اونچا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر حکومت کو سمجھداری کا اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات کی اہتمام حجت جو ہے وہ لازمی کر لینا چاہیے، کیونکہ کل اگر بات اس نہج پر پہنچتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ریاست کی رٹ کا ایشو پیدا ہوتا ہے، تو اس میں اگر مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری عمل میں لانی ہوگی تو حکومت کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہوگا کہ حکومت نے ان کے لانگ مارچ کے اوپر توجہ نہیں دی تھی یا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے تھے۔ اور آج پرویز خٹک نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میسج مولانا فضل الرحمان کو بھجوا دیا ہے کہ ہم قبائلی لوگ ہیں، پختون لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مطالبات ہمیں بتائیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ہم اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گو کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، ان کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے مذاکرات کی اس پیشکش کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال مذاکرات کا راستہ فی الحال کھلا ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کی تقریر میں جو خاص بات جو نوٹ کرنے کی تھی، جو غور طلب تھی، وہ یہ تھی کہ جب یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید حکومت جو ہے مولانا فضل الرحمان کے اس لانگ مارچ کو لے کر کوئی خوف کا شکار ہوئی اور اسی لیے مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی اور اس کا سربراہ بھی بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان یا حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن جب کل یہ فیصلہ آیا تو مختلف حلقوں میں یہ چہم گوئیاں ضرور شروع ہوئیں کہ حکومت کو اس کی ہیٹ یا اس کا خوف جو ہے وہ محسوس ہوا ہے اور اسی لیے یہ مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے یہ عمران خان کا ایک بڑا زبردست فیصلہ تھا، لیکن آج کی باڈی لینگویج میں جو خطاب وزیر اعظم عمران خان نے کیا، جو تقریر انہوں نے کی، اس میں عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ نہ حکومت خوفزدہ ہے، نہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود خوفزدہ ہیں، بلکہ وہ اپنے تئیں جو ہیں وہ پر اعتماد ہیں اور حکومت جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ ایک اہم بات اور جو وزیر اعظم عمران خان نے آج کے کامیاب یوتھ پروگرام میں کی، کامیاب جوان پروگرام میں کی، وہ ٹیکس کے حوالے سے تھی کہ اگر ہم نے ملک کو آگے چلانا ہے، ملک کی معیشت کو اوپر اٹھانا ہے، اپنے پیارے ملک پاکستان کو خود مختار بنانا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا ہوگا۔ اور یہ بات صرف عمران خان کو نہیں، ہمارے تمام سیاستدانوں کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے جو ہے وہ بالا تر ہو کر کرنی چاہیے، کیونکہ ملک میں قرضوں سے ملک کو نہیں چلایا جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بات کی اور ہم اپنی کئی ویڈیو میں بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ اور آج جو باڈی لینگویج تھی عمران خان کی، جہاں انہوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ خوفزدہ نہیں ہیں، وہاں انہوں نے اپنے لانگ مارچ کے جو حریف ہیں مولانا فضل الرحمان کو انہیں ان کے مخصوص انداز سے مولانا ڈیزل کہا نہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ یہ اسمبلی جو ہے، جو قومی اسمبلی ہے، پہلی مرتبہ ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔
تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں یہ کامیاب یوتھ پروگرام کی، کامیاب جوان پروگرام کی. اس کا مکمل طور پر کریڈٹ جو ہے وہ عثمان ڈار کو جاتا ہے. 1 سال پہلے جب ان کے ساتھ ہماری سپریم کورٹ میں ملاقات ہوئی تھی تو یہ جو پروگرام انہوں نے آج جا کے لانچ کیا ہے 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد، اس کے فیچرز کیا تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ایک ہوٹل میں کھانے کے ٹیبل کے اوپر بھی عثمان ڈار نے ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے کہ وہ نوجوانوں کے لیے اس قسم کا ایک بڑا جامع پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اور آج اس کا باقاعدہ جو ہے وہ افتتاح کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 100 ارب روپے نوجوانوں کے لیے اس پروگرام میں رکھے گئے ہیں. اور اس میں نوجوانوں کو نہ صرف ہنر سکھایا جائے گا، مختلف ہنر کے جو گر ہیں وہ سکھائے جائیں گے. 2000 ٹیچرز کو بیرون ملک سے ٹریننگ دے کر پاکستان لایا جائے گا اور وہ یہاں پر ہمارے نوجوانوں کو ہنر سکھائیں گے. نوجوانوں کو 10,000 سے لے کر جو ہے وہ 50 لاکھ تک جو ہے وہ قرضہ دیا جائے گا. 1 لاکھ تک جو قرضہ ہوگا وہ کسی سود کے بغیر ہوگا، اور اس کے بعد جو قرضہ ہوگا اس کے اوپر انتہائی کم ریٹ کے اوپر جو ہے یہ قرض دیا جائے گا. 8 سالوں میں یہ قرضہ جو ہے وہ واپس کرنا ہوگا. اور 45 سال کی عمر تک کے جو نوجوان ہیں، 25 سے 45 سال تک، شاید میں تھوڑا سی غلطی کر رہا ہوں گا، وہ اس پروگرام سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس پروگرام میں جو اور بات کی گئی ہے کہ ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو جو ہے وہ انٹرنشپ بھی کرائی جائے گی. یہ بڑا زبردست سٹیپ ہے. جو نوجوان یونیورسٹی سے نکلیں گے انہیں انٹرنشپ سکھائی جائے گی. یہ پروگرام ویسے تو شروع کیا گیا تھا سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے دور میں، سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی اس کو کنٹینیو کیا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز نے بھی کنٹینیو کیا. لیکن اب ایک نئے طرز کے ساتھ عثمان ڈار نے اس پروگرام کو جو ہے وہ لانچ کرایا ہے. اور 100 ارب روپے، جو کہ آج تک کوئی ایسا پروگرام لانچ نہیں کیا گیا نوجوانوں کے لیے جس میں 100 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہوں. بہت اچھا پروگرام ہے، لیکن ہمیں دعاگو ہونا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو اور یہ 100 کے 100 ارب روپے جو ہے اس پروگرام کو دیے جائیں. کیونکہ بعض اوقات فائنینشیل کنسٹرینٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ایک مد میں دیے جانے والے پیسے دوسرے مد میں جو ہے وہ شفٹ کر دیے جاتے ہیں، ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ معاشی حالات اس قسم کے ہیں پاکستان کے. تو آپ سب اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان معاشی طور پر جو ہے جو مشکلات کا فی الحال بھی شکار ہے. اور آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو رضا باقر ہیں ان کی جانب سے بھی یہ ایڈمٹ کر لیا گیا ہے کہ معیشت کی سست روی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. تو دعا کریں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہو. اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے کے حوالے سے چند دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنا تجزیہ جو ہے وہ میں نے سامنے رکھنا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے جو بیسک سوال جو ہے جو ان کے اوپر ایلیگیشن لگایا گیا ہے کہ آپ کے لندن میں 3 پراپرٹیز ہیں، یہ کس طرح سے خریدی گئیں، اس کی منی ٹریل کیا ہے، پیسہ پاکستان سے کس طرح سے برطانیہ بھجوایا گیا، اس کا آپ نے جو ہے وہ جواب دینا ہے. لیکن ناظرین اس کا جواب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں نہیں دینا، سپریم جوڈیشل کونسل میں دینا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جو ان کے حکومت کی جانب سے ریفرنس بھجوایا گیا ہے کہ یہ ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں. اور اس میں ظاہری سی بات ہے یا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنا دفاع کریں گے کہ یہ پراپرٹیز ان کی نہیں ہیں، اور انہیں شواہد یا ثبوت بھی جو ہے یا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دینا پڑے گا. لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ چل رہا ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے لندن کے فلیٹ جو ہے وہ کس طرح سے خریدے. گو کہ ججز یہ سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن ان کے وکیل پابند نہیں ہوں گے کہ اس کا جواب دیں، کیونکہ اگر کوئی پابندی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اس سوال کا جواب دینے کی، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر رکھی ہے، اور اس میں بہت سارے ایلیگیشن انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر، صدر مملکت کے اوپر، وزیر قانون فاروق نسیم کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر بھی الزام لگایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو صدارتی ریفرنس بھجوایا گیا ہے اس کی قانونی حیثیت کے اوپر بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. اور اس سپریم کورٹ کی کارروائی میں اگر کسی نے کوئی جواب دینا ہے تو ان ایلیگیشن کے اوپر جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل کی جانب سے اب جو آرگو کیا جا رہا ہے اور ان الزامات کو جو ہے آرگومنٹس کے ذریعے جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے، تو اس کا جواب اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے دیا جانا ہے. ابھی ان کی باری نہیں آئی. جب وہ اپنی باری آئیں گی تو نہ صرف ان الزامات کا وہ جواب دیں گے، اور جو ریفرنس صدارتی بھجوایا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس کے کانٹینٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا آرگو کریں گے. اور جو جواب اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے جمع کرایا گیا تھا اس میں یہی بات کی گئی تھی کہ جو ریفرنس ہے اس میں ایلیگیشن یہی ہیں کہ آپ اپنا
जवाब दे दें कि आपने ये प्रॉपर्टी किस तरह से बनाई है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं इस सादा सवाल का जवाब देने की बजाय कि प्रॉपर्टी आपने किस तरह से ख़रीदी, ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा पाकिस्तान से बरतानिया किस तरह से ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि इस बातों का जवाब देने की बजाय जो है वो अपने बर्डन को, मनी ट्रेल को या इन सवालों के जवाब को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने अहलिया के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। मेरा तज़िया ये है कि इस केस में अभी कोई अगर एलिगेशन जो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से उन एलिगेशन का दिफा करने के लिए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के को जो है उसका दिफा करना है और मजबूत ठोस मौक़िफ़ जो है वो रखना है। और यहाँ से अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है या यहाँ से खारिज कर दी जाती है तो अल्टीमेटली ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है, जहाँ उनसे यही सवाल किया जाना है कि बताएं कि आपके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने आर्गू करते हुए जो सदारती रेफरेंस आया है उसमें ये एलिगेशंस लगाए गए हैं, इन सवालात का आप जवाब दे दें। तो वहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो सुप्रीम कोर्ट में जिसके बेंच के सरबराह जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं जो इस केस की कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई में उन्हें इस सवालों का जवाब नहीं देना, ना ही वो देने का उनका बनता है, बल्कि यहाँ पर जो ठोस और मजबूत मौक़िफ़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रखा जाना चाहिए और यहाँ पर इतना मोहतात होकर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को चलना पड़ेगा कि कोई भी गलती जो है वो सदारती रेफरेंस को नुकसान पहुँचा सकती है। क्योंकि अगर दिफा मजबूत नहीं होगा तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लगाए गए अगर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो इस बात का इम्कान फिर कहीं ना कहीं जाके पैदा हो जाएगा कि ये जो रेफरेंस भेजे गए हैं इन्हें कहीं बदनीयती की बुनियाद के ऊपर जो है वो बदनीयती की बुनियाद पर तैयार करने की बुनियाद के ऊपर जो है वो कहीं कलअदम करार ना दे दिया जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये दरख्वास्त जो है वो मंजूर नहीं करती और इसे मुस्तरद भी नहीं करती तो इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि इस दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ किया जाए विद सर्टन डायरेक्शंस कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस मामले के ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए जो है वो अपना फ़ैसला सुनाए। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।